اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دیدار بخش کلاں سے اگلا پارٹ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، پارٹ نمبر 5۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اقرار کیا ہے اور تصدیق کسے کہتے ہیں؟ اقرار یہ ہے کہ اقرار سے کبھی بھی فرار اختیار نہ کرے، اس کی زبان پر توبہ کا ورد جاری رہے، اور اقرار کے بھی دو گواہ ہیں، نمبر 1 حلال روزی کھانا، نمبر 2 اور سچ بولنا، کیونکہ یہ مرتبہ علم ظاہر کے مطالعہ سے پایا ثبوت کو پہنچ چکا ہے، ارشاد خداوندی ہے، اور تم میرا اقرار پورا کرو تو میں تمہارا اقرار پورا کروں گا۔ یاد کرنا چاہیے۔ اور تصدیق کے بھی دو گواہ ہیں، ایک تو سیاہ مردہ دل سے کدورت، کینہ، نفاق اور زوال کو خارج کرنا، دوسرے وصال حضوری کے مشاہدہ میں داخل ہونا اور توحید قرب اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور ایک لحظہ کے لیے بھی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ ہونا، کیونکہ باطن ہی اس کی توفیق دیتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی بناتا ہے۔ جو کوئی ایمان کے ارکان سے یہ چار گواہ نہیں رکھتا تو وہ شریعت مسلمانی کی راہ نہیں رکھتا۔ اقرار کا مرتبہ حیرت و پریشانی میں ہے، اور اہل تصدیق کی واضح تسکین خاطر قرب رحمان میں ہے۔ اہل تصدیق روشن ضمیر اور اپنے نفس پر غالب ہے، اور اقرار محض تقلیدی رسم و رسوم کا نام ہے، اور تصدیق علم حی القیوم اور توحید کی چابی ہے۔ تقلیدی اہل اقرار ہرگز معرفت الہی کو حاصل نہیں کر سکتا اور توحید کو نہیں پہنچ سکتا، اور تصدیق کے بغیر واصل باللہ نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی علم اقرار کے سبب کا مطالعہ کرتا ہے تو تمام تصرف علم حجاب کے مطالعہ کی قید میں رکھتے ہیں، اور جو کوئی لوح ضمیر کا سبق لوح محفوظ کے مطابق علم تصدیق کے مطالعہ سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کو بے حجاب حضوری میں پہنچاتا ہے، اور وہ ہمیشہ حضوری میں رہتا ہے۔ عالم پر اقرار فرض عین ہے، کیونکہ عالم سے مرشد کامل طالب مولا کی تصدیق کرتا ہے، جو فوری طور پر حجاب کا پردہ چاک کر دیتا ہے اور حضوری میں چلا جاتا ہے اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بیت: میں نے ہر مقام شریعت کے ذریعے حاصل کیا اور شریعت کو اپنا رہبر بنایا۔ شریعت قرآن ہے، کیونکہ دونوں جہان قرآن پاک کی قید میں ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے۔ یہ ہیں حق الیقین کے مراتب۔ نیز طالب کے لیے عین فرض ہے کہ وہ مرشد سے قرآن پاک کی ہر آیت سے 7 علم طلب کرے، کیونکہ اس سے جمعیت مطلوب ہے۔ اول علم دعوت تکثیر، دوم علم روشن ضمیر، تیسرا علم با تصور تاثیر، چوتھا علم تصور کیمیا اکسیر، پانچواں علم توجہ کے ساتھ سنگ پارس کو حاصل کرنا، اس سے بے شمار عالمگیر خزانہ ہاتھ لگے گا۔ چھٹا علم فنا فی اللہ فقیر۔ ساتواں علم اس آیت کریمہ کی تفسیر سے وہ تمام کل و جز پر غالب آ جائے، ارشاد خداوندی ہے، اور آدم کو ان سب کے نام سکھائے۔ علماء عالم باللہ اور فقیر اولیاء اللہ، جو زبان سے پڑھتا ہے اور لب کھولتا ہے اور طالب کو 7 خزانوں کی نشاندہی کرتا ہے۔
تو وہ اس سے طالب کا دل دنیا سے سرد اور سیر ہو جاتا ہے۔